اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، میں اس وقت سہراب گوٹ پولیس اسٹیشن میں موجود ہوں اور ایک دردناک داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ حیدرآباد کی ایک مظلوم خاتون سمیرہ کی کہانی ہے۔ سمیرہ فقیرہ گوٹ کراچی کے ایک درندہ صفت شخص سلیم کے ساتھ بیاہتی گئی تھی۔ سلیم پر الزام ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کی ایما پر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی شریک حیات یعنی سمیرہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قتل کی اس واردات کا جو سیاہ پہلو ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں، کہ اسے خودکشی کا نام دے کر سلیم کو بری الذمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ دوہرے قتل کی واردات ہے۔ پہلے تو قتل، اور اس کے بعد جو قتل ہوا اسے خودکشی کا نام دے دیا جانا۔ سمیرہ کی ملزم سلیم سے 1.5 برس قبل شادی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کے گھر میں بیٹے کی ولادت بھی ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ سمیرہ اور سلیم کے خاندان آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، تعلقات ہیں ان کے، اور دونوں خاندانوں کی باہم رضامندی سے یہ شادی ہوئی تھی، مگر باہمی رضامندی محض 1.5 برس کے بعد ہی اس قدر خوفناک تصادم میں تبدیل ہو جائے گی، باہمی لڑائی جھگڑے میں بدل جائے گی، یہ تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نہتی خاتون قتل کر دی گئی۔ ابتدا میں سمیرہ کے قتل کے بارے میں اس کے سسرالیوں نے یہ بیان دیا تھا کہ سمیرہ کے کمرے میں گولی چلنے کی آواز آئی ہے، اور جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ سمیرہ مردہ حالت میں خون میں لت پت پڑی ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ محلے والے گولی کی آواز سن کر گھر کے باہر جمع ہوئے تو انہیں بھی یہی بتایا گیا کہ سمیرہ نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے اور خودکشی کر لی ہے، مگر سمیرہ کے گھر والے اپنی لاڈلی بیٹی کی اس ناگہانی موت پر سسرالیوں کے بیان سے مطمئن نہیں ہوئے۔ اصل میں اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ کیوں مطمئن ہوتے؟ کیونکہ جب بھی بیٹی میکے آتی تھی وہ رو رو کر اپنے والد کو، گھر والوں کو، والدہ کو سسرال والوں کے مظالم سے آگاہ کرتی تھی، بتاتی تھی کہ اس پر تشدد ہو رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے۔ والدین شریف تھے اور بچی کا گھر اجڑنے نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے کبھی اس کے شوہر سے باس پرس نہیں کی، بلکہ بیٹی کو ہی ہمیشہ سمجھایا بجھایا، اور اس خاموشی کی قیمت ان کی مظلوم بیٹی سمیرہ نے جان دے کر چکائی۔ سمیرہ کے گھر والوں نے اپنی مجرمانہ خاموشی کا مداوع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ سمیرہ کا قاتل تختہ دار تک پہنچے، یا کم از کم ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ سہراب گوٹ پولیس نے مقتولہ سمیرہ کے والد کی مدعیت میں قتل کی FIR درج کر کے مقتولہ کے شوہر سلیم اور سسر صدیق کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ گرفتار ملزمان تو اب بھی اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، اس کا قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پروگرام میں آگے چل کر ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور سمیرہ کے والد جو برکت ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سمیرہ نے مرنے سے پہلے خود بتایا تھا کہ اس کے سسرال والے اس پر تشدد کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین محترم کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، تب بھی کوئی عام انسان بلا وجہ ہی تو اپنی قیمتی جان کو، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی عام انسان چلیے خودکشی ہے تو کوئی بلا وجہ ہی تو اپنی قیمتی جان کو، یعنی قیمتی شے کو اپنے ہاتھوں سے تو ختم نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی تو بات رہی ہوگی۔ کیا کوئی مطمئن ازدواجی زندگی بسر کرنے والا شخص یا کوئی خاتون، سوال ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیا وہ بلا وجہ ہی اپنے آپ کو مار لے گا؟ اگر وہ مطمئن ہے، اگر ہم سلیم کے گھر والوں کی بات درست مان لیں کہ بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، تو کیا کوئی مطمئن زندگی میں خودکشی کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دال میں یقیناً کچھ کالا ہے۔
انویسٹیگیشن تو پولیس نے کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ جو افسران موجود ہیں ان کا تعارف بھی آپ سے کراؤں گا. اور اس میں جو قابل ستائش بات ہے جس کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ملزم سلیم کے جو والد ہیں وہ پولیس میں ملازم ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس اہلکاروں نے، خاص طور پر سوراب گوٹ پولیس اسٹیشن کے ذمہ داروں نے، نہ صرف یہ کہ انہیں گرفتار کیا بلکہ ان سے تفتیش بھی کر رہے ہیں. ورنہ عموماً یہ ہوتا آیا ہے اور یہ الزام لگتا ہے کہ پیٹی بند بھائی کو بچانے کے لیے پولیس نے بہت آگے بڑھ کر اپنا مکرو کردار ادا کیا، لیکن یہاں کوئی مکرو کردار ہے، یہاں تو اتنا شفاف کردار ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ اگر قانون کی بالادستی اسی طرح سے ہونے لگے اور پولیس اہلکار آگے بڑھ کر، جو کہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، ان کا فرض بھی ہے، جس کو انہوں نے باحسن خوبی نبھایا ہے، اور مجھے بہت اطمینان ہوا ہے کہ اگر آج ایک تھانہ اپنے کسی پیٹی بند بھائی کو بچانے کے بجائے اگر اس کے خلاف FIR درج ہوئی ہے تو قانون کے مطابق سلوک کر رہا ہے، تو پھر آگے چل کر کسی کو اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سابق صدر ہے یا اگر کوئی بڑے عہدے پر فائز رہا یا تعینات رہا تو اسے بھی اس کے پیٹی بند بھائی کبھی بچانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ایک امید ہے، ایک یقین ہے. تو آج ہم اسی لیے تھانے میں موجود ہیں. ابھی ہم سمیرہ کے نامزد یعنی قتل کے مقدمے میں نامزد شوہر سلیم سے بھی بات کریں گے، اس کے سسر سے بھی گفتگو ہوگی. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ جو اس وقت شخصیات موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے آپ کو زحمت دی، آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیے، تو آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ آئے. علامہ صاحب ہمیشہ ہم پر کرم فرمائی کرتے ہیں، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے. جماعت اہل سنت سندھ کے نائب صدر ہیں، خطیب اہل سنت ہیں، اور یہ جو انسانی رشتے ہوتے ہیں آپ کی ان رشتوں پر بڑی عمیق اور گہری نگاہ ہے. میں نے آج علامہ صاحب کو زحمت ہی یہاں اس لیے دی ہے کہ ہم علامہ صاحب سے یہاں پوچھیں، جانیں، وہ لوگ بھی موجود ہوں گے کہ یہ جو خاندانی نظام تہو بالا ہو گیا ہے، یہ تو پورا گھر تباہ ہو گیا نا، پورا گھر برباد ہو گیا، اور صرف ناچاقیوں کی وجہ سے گھروں میں محبتیں نہیں تھیں، پیار نہیں تھا، تو ایک شوہر کے ہاتھوں بیوی قتل ہو گئی. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ علامہ حمزہ علی قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. یہ آپ کی پکار وقت کی پکار ہے، اور بہت ایسے موضوع پر آپ نے ہم سب کو جمع کیا ہے کہ آج بھی نہ جانے کتنے گھروں میں سمیرہ سسک رہی ہوگی. شاید اس پروگرام کے ذریعے ان کے ماں باپ، ان کے ساس سسر، جو بھی وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں یقیناً، اور جو رشتے ہیں ان تک یہ آواز پہنچے، ان کے دل نرم ہو جائیں. بالکل. بیٹیاں پیدا ہوں، پھول ہوں مقتول نہ ہوں. پھول ہوں مقتول نہ ہوں. واہ واہ واہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے SHO سوراب گوٹ پولیس اسٹیشن، ہمارے بہت ہی پیارے. آج پتہ چلا کہ ان سے ایک بڑا پرانا تعلق بھی رہا ہے انتخابات کے زمانے میں. بہت اخلاق سے ہم سے انہوں نے ملاقات کی ہے، گفتگو کی ہے. تشریف فرمائے جناب انسپیکٹر نعیم احمد خان صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک پوری جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دی گئی تھی، لیکن جو افسران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک تو اسٹیشن انویسٹیگیشن آفیسر ہیں جو سوراب گوٹ پولیس اسٹیشن کے ہیں، ہمارے ساتھ ہی تشریف فرمائے جناب سب انسپیکٹر محمد اسلم صاحب جو ابھی آئے نہیں ہیں، اور مقدمے کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب سب انسپیکٹر محبوب الہی صاحب. السلام علیکم. اس پوری مقدمے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور یقیناً کیفر کردار تک پہنچانے میں بہت اہم کردار بھی ادا کریں گے جناب علی محمد سومرو صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. سب سے پہلے ہم انسپیکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، نعیم صاحب سے، اور پوچھتے ہیں کہ جب یہ مقدمہ آیا، جب یہ FIR درج کرائی گئی اور یہاں پر مدعی پہنچا، تو ان کو گھبراہٹ نہیں ہوئی کہ بھئی یہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے، ہمارا پولیس والا ہے، ہمارا بھائی ہے، تو ہم کسی طرح اس کو بچانے کی کوشش کریں، جو کہ عموماً ہوتا آیا ہے. انسپیکٹر صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ انسپیکٹر صاحب ایکچولی 17/4 کا یہ واقعہ ہے، رات 9 اور 9:30 کے درمیان ہمیں اطلاع ملی. وہاں پر چوکی انچارج ہیں معراج، اس نے بتایا کہ ایسے ایک لیڈی کو گولی لگی ہے اور فقیرہ گوٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے. ان کی اس اطلاع پر جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ صدیق کا گھر ہے جو ہمارے تھانے میں پوسٹڈ ہے انویسٹیگیشن میں ایز اے سپاہی. تو ہم نے سارے حالات واقعات وہاں دیکھے، کیونکہ اس وقت تک تو یہ بات انہوں نے ہمیں نہیں بتائی تھی کہ یہ ہم نے اس کو خود مارا ہے یا خودکشی کی ہے.
جب ہم نے وہاں اس گولیاں دیکھیں اور وہ خول دیکھے اور اس طرح کا وہ لیڈی کو باہر جو کہ وہ چیپا میں موجود تھی، تو اس سے تو ہمیں ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ یہ خودکشی نہیں ہے. تو ہم اور آپ تو پہچان لیتے ہوں گے، اتنے آپ نے کیسز ہاں دیکھے وہ ہیں. خودکشی کرنے والا عموماً ہوتا ہے ایسا ہے کہ وہ ایک فائر کر سکتا ہے، دوسرے فائر کی اس کو نوبت نہیں آتی. صحیح. تو ہم نے ایسا محسوس کیا کہ یہ کچھ اس طرح کا کوئی ہمیں الجھا رہے ہیں نا تفتیش میں. تو میں نے پھر اس کو سلیم کو جو ہے اپنی موبائل میں لیا اپنے ساتھ اور اس کو میں تھانے لے آیا اور لا کے ہم نے اس کو لاک اپ کر دیا. اور اس کے بعد اس کی جو جملہ کارروائی تھی اس کو اسپتال پہنچایا کیونکہ اس کا پوسٹ مارٹم ضروری کارروائی تھی. پھر ان کو پھر رات کو 4 بجے ان کے جو والد صاحب تھے وہ آئے، انہوں نے ان 4 بندوں کے خلاف، ایک ان کی باپ تھا، ایک بیٹا ہے، ایک ان کا بھائی ہے اور ایک ان کی ساس، ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا. صحیح. باقی 2 تو ہم نے گرفتار کر لیے تھے، 2 چونکہ وہ ان کو پتہ تھا کہ شاید اب ہمارا بھی نام آ گیا تو وہ گھر وہاں سے چھوڑ چکے تھے. اچھا اوکے. تو آپ نے اب تک محبوب الہی صاحب اس پورے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ خودکشی ہے یا قتل ہے؟ آپ کو لگتا کیا ہے؟ جو سرکمسٹانسز ہیں ایٹ دا پلیس آف انسیڈنٹ، اس سے یہ نہیں لگتا خودکشی، اس سے یہ لگتا ہے مرڈر ہے. تو وہ کیا سرکمسٹانسز ہیں، کیسے؟ فار ایگزامپل یہ وہاں معلوم ہوا ہے کہ وہاں 2 فائر کی آواز آئی ہے. صحیح. خودکشی کرنے والا ایک فائر کر کے کان پٹی پہ مار تو سکتا ہے، بالکل صحیح، لیکن دوسرا فائر وہ نہیں کر سکتا. اور گولی لگی کہاں ہے؟ گولی کان پٹی پہ لگی. کان پٹی پہ لگی تو ظاہر ہے دوسری فائر تو نہیں ہو سکتا. دوسرا فائر وہ نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں. وہ ٹیسٹ فائر تو نہیں کرے گا، ایک ٹیسٹ کرے گا پھر دوسرا مارے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور جو خول آپ کو ملے تو اس سے بھی تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کتنے قریب سے چلائی گئی ہے. کرائم ایمپیٹیز جو ہیں وہ 30 بور پسٹل کے ہیں. صحیح. اور وہ جو وہاں سے موقع سے ملے ہیں، اور ڈسٹینس ہے بڑا کلوز کا ہے، نزدیک کا ہے، جگہ جو ہے بڑی تنگ ہے وہاں پر جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. کلوز سے فائر ہوا ہے وہاں. صحیح. اور ابھی تک آپ کی جو گفتگو ہوئی سلیم سے یا صدیق سے، وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں. سلیم جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں مارا ہے. اور جو صدیق ہے جو اس کا سسر ہے پولیس والا جس پہ عیانت کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس کو اطلاع دی گئی تھی بذریعہ فون کہ آپ پہنچ جاؤ، یہ واقعہ ہو گیا ہے. صحیح. وہ ایٹ دا وینیو نہیں تھا، لیکن اطلاع دی گئی ہے، جیسے کہ کمپلیننٹ نے بھی اس کے اوپر عیانت کے الزام لگایا ہے. صحیح. تو علی سومرو صاحب، اس صدیق صاحب سے بات کرتے ہوئے، چونکہ جیسے نعیم صاحب نے بتایا آپ کے اپنے ہی تھانے میں تھے، انویسٹیگیشن میں ہی سپاہی تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو رحم تو نہیں آتا کہ جی میں ایک مرڈر ہے. ہاں، مرڈر میں ہر کسی کو اللہ کو جان دینی ہوتی ہے. اگر ہم ہر کسی خیال کریں اپنی پیٹی بند پائے گا، آگے چل کے ہم کیا کریں گے؟ تو ہم نے انصاف دلانا ہے. کوئی اس کے ساتھ آپ نے امتیازی سلوک نہیں کیا، خصوصی سلوک نہیں کیا؟ کوئی کچھ نہیں، جیسے عام ملزم کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے عام ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ. کوئی الگ سے اس کو کھانا وانا تو نہیں دیا؟ کسی قسم نہیں. یہ تو نہیں کہا کہ تم اطمینان رکھو. اچھا، یہ بھی نہیں کہا اسے کہ تم اطمینان رکھو، ہم تمہیں بچا لیں گے؟ نہیں، کبھی بھی. ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے. میں اس پر جو فوکس کر رہا ہوں اس کی کچھ وجوہات ہیں جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، اور جہاں پر اداروں کے اندر سے ہی ادارے کے گنہگار کو بچایا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. کاش یہ جو بیج، یہ بڑے خوبصورت بیج ہیں جن کو اس وقت سوراب گوٹ پولیس اسٹیشن میں بویا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان بیجوں سے اچھے اچھے پودے پیدا کرے اور وہ بڑے انصاف کے پودے ہوں، امتیازی سلوک نہ کرنے کے پودے ہوں، ایک آنکھ سے سب کو دیکھنے کے پودے ہوں، برابر دیکھنے کے. تو یہ امید نظر آتی ہے. علامہ حمزہ علی قادری صاحب سے بالکل یہ سوالات مجھے کرنے ہیں. یہ جو خاندانی نظام تہوبالا ہو گیا ہے، ایک بچی مار دی گئی، اور علامہ صاحب نے شروع میں ہی فرمایا کہ پھول ہو بچی لیکن مقتول نہ ہو. تو لیکن یہ بچی تو مقتول ہو گئی، سمیرہ تو اجڑ گئی. سمیرہ کا تو سب کچھ، جی بسیرا اجڑ گیا، سمیرہ کا پورا گھر اجڑ گیا. اس کے والدین اس وقت جس کرب اور عذاب سے گزر رہے ہیں وہ وہی بہتر جانتے ہوں گے. ایک وقفہ لیتا ہوں ناظرین محترم. وقفے کے بعد جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ صدیق اور سلیم ہوں گے. جیسا کہ محبوب الہی صاحب، سومرو صاحب اور یقیناً بالخصوص نعیم صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تو منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی تو ذرا بات کریں، ہم بھی تو چہرے پڑھنے کی کوشش کریں. سمیرہ تو چلی گئی، اب ان کے چہرے کیا کہتے ہیں؟ کیا انہیں بہو کے جانے کا دکھ ہے، یا چہرے سپاٹ ہیں، یا ان کے چہروں پر کوئی تحریر نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جان چھوٹ گئی. لیکن پہلے ایک وقفے کے بعد ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاگل تھی وہ؟ پاگل تھی؟ پاگل بھی نہیں تھی، لیکن ذہنی مریض تھی؟ نہیں، ذہنی مریض. گولیاں کھاتی تھی پاگل پن کی؟ پاگل پن کی نہیں، بی پی اس کا ہائی ہوتا ہے، اس کی کبھی کبھار کھاتی ہے. کسی بات پہ بھی تھوڑی سی بھی بات گھر میں ہو جائے
نہیں کوئی بات ہوئی تھی نا؟ بات اس ٹائم کوئی بات نہیں ہوئی تھی. دل چاہا ہوگا ایک دن کہ بھائی یہ خودکشی کیسے کی جاتی ہے، میں یہ بھی تو کر کے دیکھوں، شاید یہی ہوا ہوگا، ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. وقفے میں جانے سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ مبینہ طور پر، مبینہ کیونکہ ابھی الزام ثابت نہیں ہوا ہے، اور جب تک الزام ثابت نہ ہو تو ہم کسی کو مجرم تو کہہ نہیں سکتے، اور ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے، ویسے بھی یہ کام عدالتوں کا ہے. تو ملزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق صاحب جو کہ سلیم کے والد ہیں اور مقتولہ کے سسر ہیں، اور اعانت کا ان پر الزام لگایا گیا ہے، یعنی قتل میں انہوں نے مدد کی ہے. اور سلیم موجود ہیں جو سمیرہ کے شوہر ہیں اور جن کو قتل کا ملزم نامزد کیا گیا ہے. تو ہم بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر سمیرہ اس دنیا سے جو کہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ خودکشی کر کے چلی گئی، وہ کیوں چلی گئی، کیا اس کو تکلیف تھی، کیا پریشانی تھی. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیوی آپ کی چلی گئی دنیا سے، جی. کتنا غم ہے آپ کو؟ غم تو بہت زیادہ ہے. لگتا تو نہیں ہے یار. نہیں غم تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو کیا ہوا تھا؟ مطلب یہ کہ کیا پریشان تھی، پریشان رہتی تھی جو کہ اس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، یا اس کے والد کا کہنا صحیح ہے برکت کا کہ آپ نے قتل کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر پریشانی ہوتی وہ ہمیں بتاتی، اپنے ماں باپ کو بتاتی. تو ایسی کو سال 1.5 سال شادی کو ہو گیا ہے، کبھی آج تک شکایت نہیں ہوئی. اس کے ماں باپ کو بھی پتہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. نہیں، ماں باپ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ گھر آتی تھی تو بتاتی تھی کہ بہت تشدد ہوتا ہے اس پر، اسے مارا جاتا ہے سسرال میں، اسے تنگ کیا جاتا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ الزام لگا رہے ہیں ابھی، ایسی کوئی بات نہیں. مگر آپ کے چہرے پر مجھے بہت ایک اطمینان لگ رہا ہے. یعنی آپ کی 1.5 سال پرانی شادی تھی، تو 1.5 سال میں تو جانور سے بھی بہت پیار ہو جاتا ہے. یہ تو انسان چلا گیا، آپ کو کوئی مجھے دکھ نظر نہیں آ رہا. نہیں دکھ ہے بالکل اس میں. ابھی دکھ تو ہے، کیا کریں. وہ کیسے دکھ ظاہر ہوتا ہے؟ مطلب کیسے؟ آپ کو کیا یاد آتی ہے بیوی کی؟ آپ کو کیا بات یاد آتی ہے؟ ابھی سب باتیں یاد آ رہی ہیں. مطلب کوئی سی بہت اچھی بات ہوگی نا، جو جب بہت پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو بیوی کی کوئی بات یاد آتی ہے؟ یہی یاد آ رہا ہے کہ جب میں دکان سے آتا تھا وہ آتے میرے کو پانی کا گلاس دیتی تھی، وہ یاد آ رہی ہے. اور کافی ساری باتیں جو یاد آ رہی ہیں. اچھا، یہ اس کے پاس گن کہاں سے آئی؟ پستول جو اس نے اپنے جو کہتے ہیں نا آپ کے، اس نے کنپٹی پہ مار لی، تو وہ کیسے ملی اسے؟ ابھی تحقیقات جاری ہے. تو دیکھو، تحقیقات تو پولیس کی جاری ہیں. کوئی گھر میں ماحول بھی تو ہوتا ہے نا بھائی. اچانک کوئی گن اٹھا کر اگر گھر میں مارنے لگے تو یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہوگی. کوئی گھر میں دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو انسان خودکشی کرتا ہے نا. یہ شوقیہ کرتی تھی، اس کی عادت تھی خودکشی کرنے کی. نہیں عادت تو نہیں، پریشانی ہوتی. اس کے پاس موبائل فون تھا، وہ اپنے گھر والوں کو بتاتی کہ میرے کو مار رہے، پیٹتے ہیں، یا آج مارا ہے، یا لڑائی ہوئی ہے. نہیں تو کیوں کر لی اس نے؟ خودکشی کی وجہ ہوتی ہے نا. دیکھیں، انسان جب خودکشی کرتا ہے نا تو کوئی وجہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اپنی زندگی سے. آپ کہہ رہے ہیں پریشان بھی نہیں تھی، آپ کہہ رہے ہیں خوش بھی تھی، آپ کو گلاس پانی کا لا کے دیتی تھی جب واپس آتے تھے آپ. تو پھر یہ اچانک ہوا کیا اسے کہ وہ اس نے خودکشی جیسی، یعنی خودکشی کرنے سے پہلے انسان بہت دیر تک سوچتا ہے بھائی. یہ بس ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دوپہر کی آواز آئی، تو جو ہمارا باہر کا گیٹ ہے اس میں بھی سراخ ہے. نہیں، واقعہ نہیں پوچھ رہا میں آپ سے کیا ہوا، میں پوچھ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہوئی کہ اس نے خودکشی کر لی؟ ہماری سمجھ میں ابھی وجہ تو کوئی نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب گھر میں خوش نہیں تھی وہ؟ گھر میں خوش تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کوئی ایسی بات تو نہیں. پھر خودکشی کیوں کی اس نے؟ یہ تو ابھی اللہ بہتر جانتے نہیں، ہیں. اللہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ تو ہوا ہوگا نا. مطلب انسان اچانک کیسے کر لیتا ہے خود؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے خودکشی کرنے کا؟ میرا تو نہیں چاہ رہا. نہیں چاہ رہا ہے تو کر لو آپ بھی، کیونکہ آپ کے یہاں تو اچانک ہی ہوتی ہے. ایسے ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے شام کی چائے پہ چلو آج خودکشی کر لیں. نہیں ابھی دوپہر میں کوئی بات ہوئی ہو یا صبح میں پتہ نہیں. میں تو دکان سے ابھی آیا، رات کو آیا تھا 8 ساڑھے 8 بجے، تو 9 ساڑھے 9 بجے کا واقعہ. نہیں دوپہر صبح کی بات نہیں ہے یہ. کیا کافی دنوں سے کچھ ہو رہا ہو؟ نہیں کافی دنوں سے بھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. کوئی لڑائی جھگڑا گھر میں کوئی کچھ نہیں ہوا ہے. وہ گھر میں کب جایا کرتی تھی اپنی والدہ کے یہاں؟ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دونوں ہم جاتے تھے. 2 دن رہے، کبھی 4 دن رہے، آ جاتے تھے. یا جب وہ فون کرتے تھے ہم چلے جاتے تھے، یا کبھی ہم چلے جاتے تھے، چلو بھی فارغ ہیں، ٹائم ہے، ابھی مل کے آ جاتے. لیکن 2 مہینے لگتے تھے جانے میں؟ کبھی 1.5، کبھی 2، کبھی 3 بس. اور یہاں کراچی میں رہتے تھے؟ جی. تو اتنا ٹائم کیوں لگ جاتا تھا آنے جانے میں؟ ہفتے میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ حیدرآباد میں رہتے تھے. حیدرآباد میں رہتے تھے. اچھا، تو ان کے پاس جب جاتی تھی، ان کا کہنا یہ ہے، برکت صاحب کا، جو آپ کو پتہ چلا ہوگا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ بتاتی تھی آ کر کہ گھر والے ظلم کرتے ہیں.
नहीं, ऐसी भी कोई बात तो अभी हमें पता नहीं चली, लेकिन उनका कहना है तो वो मेरे अब्बू से बात करते, अम्मी से करते, हमारे उधर और रिश्तेदार हैं उनसे बात तो करते, कोई और रिश्तेदार बोले किसी से तो वो बात करते, अगर उसको हम मारते पीटते, उसने उधर बताया किसी और रिश्तेदार से तो वो बात करते। तो अब आप जब छूट जाओगे, जो कि आपको लगता है कि आप छूट जाओगे, तो छूट जाने के बाद फिर आप क्या करोगे? शादी करोगे? नहीं, शादी तो नहीं करेंगे, अभी देखते हैं, उनसे बात करते हैं, पहले ये मसला हल करें, शादी का अभी कोई नहीं चाहिए ना हम। लेकिन आगे तो ज़िंदगी गुजारनी है, क्या करोगे फिर? बाकी ज़िंदगी अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो सबका मालिक है। इंसान खुद भी सोचता है कि अब ऐसी पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, अब वो गिलास तो पानी का देने वाली चली गई, अब कोई दूसरी लेकर आऊँ वो शायद गिलास पानी का दे। नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, अब ज़िंदगी ऐसी गुजारोगे? जो नसीब में हुआ बस अल्लाह मालिक है। ये सब जो हुआ बस नसीब में था और नसीब में हो गया, आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, आपने बहुत खुश रखा हुआ था, आप बहुत ही मिसाली शौहर थे, आपको कोई पशेमानी नहीं है, कोई निदामत नहीं है, आपकी बीवी चली गई दुनिया से। नहीं, अगर उनसे कुछ होता तो वो किसी हमारे रिश्तेदार को बोलते, आखिर 1.5 शादी को हुआ, आज तक किसी पड़ोसी ने नहीं बोला है, हमारे उधर अपने 20-25 घर है उन्होंने नहीं बोला है, तो अभी वो ऐसे पागल थी, वो पागल थी? पागल भी नहीं थी, लेकिन ज़हनी मरीज थी? नहीं, ज़हनी मरीज, गोलियां खाती थी पागलपन की? पागलपन की नहीं, बीपी उसका हाई होता है, उसकी कभी कभार खाती थी। बीपी में वो कहती थी खुदकुशी करूंगी? नहीं, खुदकुशी का तो आज तक उसने बोला नहीं ना ऐसी बात की। अचानक उसका दिल चाहा कि मैं ये भी तो ट्राई करके देखूं क्या होता है, अभी ये अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या, तो फिर उसने खुदकुशी कर ली होगी, यही हुआ होगा। इसके अलावा तो अब कोई और दूसरा इसका कोई हमें नतीजा नजर नहीं आता। मेरे ख्याल से यही हुआ होगा, उसने दिल चाहा होगा एक दिन कि भाई ये खुदकुशी कैसे की जाती है, मैं ये भी तो करके देखूं, शायद यही हुआ होगा, है ना? अभी वो बेहतर जानती है, अल्लाह की जात बेहतर जानती है ऊपर। वो तो बेहतर नहीं जानती ना, वो तो है नहीं। एक मजलूम औरत जो सुमेरा थी, वो अपनी कनपट्टी पर गोली मारती है, 2 फायर की आवाज आती हैं, उसमें से एक गोली उसके लग गई है, तो दूसरा फायर क्यों हुआ ये भी समझ में नहीं आ रही है बात। ये भी बड़ी एक अजीब व गरीब हैरत अंगेज़ बात है। महबूब इलाही साहब भी कह रहे हैं, अली सोमरो साहब भी कह रहे हैं कि ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि बहुत इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन वो चली गई दुनिया से। आपकी कुछ समझ में नहीं आता कि ये कुछ उलझाव वाली बात है, इसको कैसे सही किया जाए? समझ में तो अभी उलझे हुए हम भी इधर हैं, उस टाइम ही नहीं मिला, अभी किसी से बैठेंगे, रिश्तेदारों को बात पता चलेगी, भाई ये तुम्हारा कोई फड्डा था, ये मसला था, ये हमें शिकायत आई है, पहले ये बात हुई है, तो अभी कोई बैठेगा तो बात होगी तो फिर पता चलेगा। नाज़रीन, इनके साथ सिद्दीक साहब भी हैं जो कि सलीम के वालिद हैं, और मैंने आपको जो बताया था शुरू में कि ये यहाँ पर इसी थाने में इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसके ये एक सिपाही की हैसियत से रुकन है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब, आपके बेटे की आपने गुफ्तगू सुनी, आप तो थे नहीं उस वक्त? हाँ, मैं थाने में मौजूद था। हाँ, लेकिन आपको क्या ये घर में इनसे कोई नाचाकी बच्चों में थी? भाई ऐसा तो कोई मेरे सामने मसला नहीं था, बल्कि अक्सर मेरी अपने जो इसका ससुर है उससे बात होती रहती थी हैदराबाद में, अपने फ़ोन से मैं अलहदा उससे हाल हवाल करता रहता। अगर ऐसा कोई घर में मसला होता, इसकी बीवी उनको बताती, तो वो मुझे ज़रूर कहते कि हमारी बेटी तकलीफ में, आप इसका हल करें, ये करें, वो करें, लेकिन कभी बरकत ने मुझे नहीं कहा। सही, आज भी वो मेरे सामने आ जाए, यहाँ बरादरी इकट्ठी होगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो कहीं साबित कर दे कि सिद्दीक से मैंने फ़ोन पे कभी भी कहा हो, तो अभी वो ये कह रहे हैं। सिद्दीक साहब, ये तो आपको पता है, आप इतने माशाल्लाह पुलिस में रहे हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन टीम में रहे हैं आप, तो आपने बड़ी तहकीकात की होंगी। क्या आपको कोई ऐसा अजीब सा ये पुरस्रार सा मुअम्मा नुमा केस आपने कभी देखा कि जिसमें एक लड़की 2 फायर की आवाज़ होती है, एक उसकी गोली लग गई, अब ये दूसरा क्यों हुआ ये भी हमें सोचना पड़ेगा, और फिर उसके अलावा जब आप खुद कह रहे हैं कि खुश खुर्रम ज़िंदगी थी, बहुत अच्छी तरह रह रहे थे, नाचाकी नहीं थी, परेशानी नहीं थी, तो क्या आपको हैरत नहीं होती फिर उसने खुदकुशी क्यों की? इसमें ये है कि इस माहौल में अगर आप अक्सर देखोगे तो किसी बात पे भी थोड़ी सी टेंशन लेके भी बंदा आगे चला जाता है इस दुनिया से। नहीं, कौन सा माहौल? माहौल ये है कि किसी बात पे भी थोड़ी सी भी बात घर में हो जाए, यानी कोई बात हुई थी ना? बात उस टाइम कोई बात नहीं हुई घर में, कुछ तो हुई होगी। आप कह रहे हैं ना कि माहौल है, कोई बात हुई है? कोई इनकी बात इतनी हुई है कि सलीम को उसने कहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। सलीम ने कहा नहीं लेके जाऊंगा। इसने कहा अपनी अम्मी को ले जाओ, वो खाना पका रही थी, बोला खाना पका ले, मैं तेरे को ले जाती हूँ। इतनी देर में फायर की आवाज़ हुई, उसकी डेथ हो गई। तो ये गोली फायर जो हुआ, ये पिस्तौल उसके हाथ कैसे लगी? ये पिस्तौल मेरा गाड़ी में पड़ा था, मेरा अपना पिस्टल है, लाइसेंस याफ्ता, और घर में पड़ा था, मेरा अपना ज़ाती लाइसेंस याफ्ता। मैं शाम को आया हूँ, ये मेरी गाड़ी में पड़ा था। लोडेड होता है वो? हाँ, लोडेड होता है। तो लोड करने के बाद भी तो उसे एक मरतबा ज़रा घुमाना पड़ता है। जब लोड पड़ा होगा तो उसको घुमाना नहीं पड़ता है, उसका टाइगर इस तरह दौड़ाना पड़ता है, गोली निकल जाती है। और दो फायर क्यों हुए?
ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये तो अभी मौका देखेंगे, तफ्तीशी साहब अल्लाह ताला देखे, वो देख रहा है, क्योंकि मैं तो मौके पे नहीं होना। नहीं, वैसे अगर आप एक तफ्तीशी ऑफिसर होते तो आप क्या कहते हैं? तफ्तीशी ऑफिसर तो नहीं थे, हमारे अफसरान बैठे हैं इंशाल्लाह। ये नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर आप तफ्तीश के लिए जाते, ऐसा कोई केस होता और आपको पता चलता 2 फायर हुए, तो आप क्या कहते हैं? वो तो वकूआ बताएगा ना कि क्यों हुए, कैसे हुए। आप छोड़ दें, आप समझें कि आप मुलजिम नहीं है। नहीं, मुल्जिम होना कोई ऐसी बात नहीं, आप नहीं है, छोड़ें। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बरी होने के लिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसको छोड़ दें। आप ये सोचिए कि एक आम सा कोई केस हुआ है, वहां आप गए हैं और आपको पता चला है कि 2 गोलियां हुई हैं, 2 चली हैं, तो आप क्या अंदाजा लगाते हैं? मैं तो इसमें बारे कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो तफ्तीशी अफसर ही देखेंगे भाई। किसी और का केस होता तो आप जरूर कुछ ना कुछ कहते हैं। नहीं, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, मैं एक सिपाही आदमी थोड़े, मैं उसमें ना तफसील लिख सकता हूँ ना कर सकता हूँ। नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो आप करते हैं ना, बैठे हैं अफसरान, इन्वेस्टिगेशन वहां जाकर तो नहीं, अफसरान को छोड़ दें, वो तो करेंगे, बट आप इन्वेस्टिगेशन पे कहीं जाते हैं तो क्या लिखते हैं कि मुझे 2 गोलियां मिली हैं, 2 खोल मिले हैं, मैं क्या लिखूं? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, वो तो वकूआ देखेंगे, अफसरान खुदकुशी करने वाला 2 गोलियां चला सकता है? अभी मैं कहूंगा तो आप कहोगे ये गलत भी है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कुछ फायदा नहीं, आपने देखा, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। तो ये बात कही है कि वो यहाँ खुशो खुर्म बस रहे थे, उनके वालिदैन का, बल्कि मैंने इंतजार किया ऐसा होने के बाद, मैंने कहा वो खुद आ जाएं, बैठ के कोई बात देखते हैं कि किसका कसूर है किसका नहीं। उन्होंने FIR करा दी, पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया, हम यहाँ बैठे थाने में। सही, आपको यकीन है पूरा कि वो खुदकुशी है? देखो, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मैं तो थाने में बैठा हूँ, अफसरान देख रहे हैं मौका कि खुदकशी की है, किसी ने मारा है, क्यों मारा है। आप इस इम्कान को रद्द नहीं करते कि शायद किसी ने मारा हो? नहीं, मैं रद्द नहीं करता हूँ। आप रद्द नहीं करते, ये अच्छी बात है कि आप रद्द नहीं कर रहे, आप कहते हैं कि किसी ने मारा भी होगा। हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही। फैसला नहीं दे सकता। नहीं, फैसला तो जाहिर है कोई नहीं दे सकता, वो तो तफ्तीश होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। नाज़रीन किराम, ये आपने सिद्दीक साहब की गुफ्तगू सुनी और ये सलीम साहब की बातें भी आपने सुनी हैं, लेकिन अब आप भी ज़ाहिर जज हैं, इस लिहाज से जज हैं कि प्रोग्राम भी देख रहे हैं और इनकी बातें भी सुन रहे हैं। मैं तो कम अज़ कम बहसियत मेज़बान मुतमईन नहीं हूँ, मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा 2 बातों पर। पहली बात यह है कि अचानक एक औरत कैसे खुदकुशी कर सकती है जब तक कि उस पर कोई जहनी दबाव ना हो, कोई परेशानी ना हो, घरेलू नाचाकियाँ ना होती हैं, और वो भी तवातुर से, अचानक नहीं, तवातुर से। ब्लड प्रेशर का मरीज होना कोई दलील नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मरीज पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सबको खुदकुशी कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। और सिद्दीक साहब ने यह फरमाया है कि खारिज अज़ इम्कान नहीं है, तहकीकात के बाद पता चलेगा कि यह कत्ल था या खुदकुशी थी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सलीम साहब का किरदार बहुत मशकूक है, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है, एक आम इंसान भी अंदाज़ा लगा सकता है कि उन्हें अपनी बीवी के मरने का कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, और वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि ये कत्ल नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ये कत्ल है कि ये खुदकुशी है, सवाल ये है कि ये जो भी वाक़या हुआ ये हुआ क्यों है, ऐसा क्या घर के अंदर दबाव था, क्या परेशानी थी, क्या प्रॉब्लम थी। अगर इंसान एक मरतबा खुलकर कह दे कि कुछ इस तरह से है तो शायद मामला समझ में आ जाए, लेकिन ये बात तयशुदा है जो कि इंस्पेक्टर नईम साहब ने, महबूब इलाही साहब ने और अली मोहम्मद सुमरो साहब ने यक ज़बान होकर एक बात कही है, जिसकी बुनियाद पर वो तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं कि 2 खोल हमें मिले हैं। ये मुमकिन नहीं है कि कोई खुदकुशी करने वाला कनपट्टी पर पहले एक गोली चलाए, उसके बाद फिर उसे मौका मिल रहा हो और वो दूसरी गोली चला दे, और ये भी नहीं हो सकता कि वो पहले टेस्ट करे कि गोली चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये 2 बातें बड़ी अहम हैं और इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। सिद्दीक साहब और सलीम साहब यहीं हमारे साथ हैं। मैं अब सिर्फ वो प्रोग्राम का हिस्सा आपके खिदमत में पेश करूंगा, हमजा अली कादरी साहब की ज़बानी, कि ये जो घरेलू नाचाकियाँ होती हैं, जब हम दिल की बात एक दूसरे से नहीं कह पाते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हम लोगों ने अपने दिलों की बातें अपने अंदर रखी, हमने खुलकर उसका इजहार नहीं किया। शायद ख़ानदानी तौर पर भी कोई चपकलिश होगी, शायद एक दूसरे से गुफ्तगू ना हो रही हो। ये तो बरकत साहब से गुफ्तगू होती तो मालूम होता कि उन्होंने किस बुनियाद पर यह इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन हमजा अली कादरी साहब हमें बताएंगे कि ये सब हुआ क्या। एक छोटा सा वक्फा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कोई खुदकुशी इत्मीनान से नहीं करता, कोई खुदकुशी आराम से नहीं करता, कोई खुदकुशी सुकून से नहीं करता, और इनके बयान से यही पता चलता है कि वो इत्मीनान में थी, वो आराम में थी, वो सुकून से थी। बाकी आप देखने वाले बेहतर फैसला कर सकते हैं। मुझे तो सुमेरा का कत्ल ही लगता है, खुदकुशी नहीं लगती।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور ناظرین محترم, اب میں علامہ حمزہ علی قادری صاحب سے گزارش کروں گا. گفتگو انہوں نے سماعت فرمائی ہے صدیق صاحب کی بھی اور سلیم صاحب کی بھی, اور ہمارے جو پولیس افسران ہیں انہوں نے بھی اپنا موقف بیان کیا ہے. برکت صاحب موجود نہیں ہیں, ان کا موقف ہم تک پہنچا نہیں ہے, لیکن اب تک کی جو گفتگو سماعت فرمائی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو, یعنی ظاہر ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, اور کہاں فقدان تھا, کہاں کمی تھی جس کی وجہ سے یہ اتنا اندھوناک, دردناک اور بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا. علامہ حمزہ علی قادری صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا المیہ ہے کہ ایک دولہا شادی کے شامیانے سے تھانے پہ پہنچا ہوا ہے, اور ایک دلہن جو ہے وہ پھولوں کی سیز سے اتر کر قبر میں تدفین ہو رہی ہے اس کی. لیکن میں پس منظر میں اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے آقا مولا سید العالمین رحمۃ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد جو خطبہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب, میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے واسطے اسے توجہ سے سنیے. آپ توجہ سے سنتے تو آپ حیران ہوتے کہ شادی کا موقع ہے اور حضور نے وہ آیات منتخب فرمائی جس میں ایک لفظ بڑا مشترک آتا ہے, اتقو اتقو اتقو, ڈرو ڈرو ڈرو. یا رسول اللہ, یہ شادی کا موقع ہے, مبارک ہو, خوش ہو جاؤ, ڈرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ نے پہلے کہہ دیا میں جانتا ہوں مگر تم رشتہ داروں کا خیال کرو. ڈاکٹر صاحب کتنی بڑی بات, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ جانتا ہے, تمہاری گردنوں پہ اس کا ہاتھ ہے, وہ بس اس نے مہلت دی ہوئی ہے عمل کی, اس پہ ذرا خیال کرو. اللہ جانتا ہے اور اللہ قابو رکھتا ہے کہ تمہیں اسی وقت سزا بھی دے دے, لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے. اور یہ رشتہ دار, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, آپ نے ڈرنے کو کیوں فرمایا؟ بات یہ ہے کہ یہی رشتہ دار, یہی خاندان, ایک خاندان عزیز و قارب, جی یہ صدیق صاحب برکت صاحب میں دوستی محبت شادی ٹھیک, لیکن رشتہ ہونے کے بعد, ایک نکاح ہونے کے بعد رشتوں کا رویہ اتنا بدلتا ہے کہ جتنے رشتے محبت دیتے ہیں پھر محبت مانگتے ہیں. 1.5 برس کے اندر, 1.5 برس میں بدل گیا. نکاح ہوتے ڈاکٹر صاحب آج جیسے ایگریمنٹ ہوتے, پارٹنر سے اختلاف کرتے, ایگریمنٹ ہوتے وہ سمجھتے بالکل ٹھیک ہے, پتہ ہے اس سے کیا لکھوا ہے. نکاح ہوتے ہی اللہ اکبر, کیا لائی ہے کیا نہیں لائی ہے, دیر تک سوئی ہوئی ہے. یہ اس دلہن پر ظلم جو ہے براہ راست. آپ کی اجازت ہے ایک سوال اور کر لوں تاکہ آپ کو گفتگو میں آسانی ہو. یہ بتاؤ سلیم کہ یہ بچے کا بھی تو انتقال ہو گیا تھا جی, یہ کتنا عرصے پہلے ہوا تھا؟ یہ 1.5-2 مہینے کی بات ہے. تو کیا اس کی وجہ سے دباؤ میں تو نہیں رہتی تھی؟ نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. بچے کے مرنے پر اسے کوئی تکلیف نہیں تھی؟ تکلیف تو تھی, لیکن کو گھر میں ایسی کہ بیٹا ہوا ہے, فوت ہو گیا, یہ تیری وجہ, یہ چیزیں نہیں تھی. ٹھیک, یہ بھی نہیں تھی وجہ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو پوچھے کہ بچہ کیوں فوت ہوا؟ بچہ کیوں فوت ہوا؟ وہ پیدائشی تھا لیکن کمزور تھا, تو اسپتال لے کے گیا, انہوں نے بولا کہ اس کی شوگر بھی کم اور کمزور ہے, تو انہوں نے ایک دن داخل کیا, دوسرے دن وہ فوت ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ خاص واقعہ ہے, اس پر نہیں, میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آج کل ماں باپ اپنے بچوں کے قاتل ہیں. باپ نشئی چرسی ہے, اس کا پھیپڑا آدھا جلا ہوا ہے, تو درخت سے جو بیج نکلے گا اس پہ اثر جائے گا کہ نہیں؟ یہ بہت اہم بات آپ کہہ رہے ہیں. یہ میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے شادیوں سے پہلے. میں تو بڑا اس کا حامی ہوں. یہ اس طرح سے نہیں, اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا, یہ جو بچوں پہ الزام لگا دیتے ہیں, یہ جو پیدا نہیں کر رہی, اب یہ تو عورت پہ لگتا ہے نا ہمارے معاشرے میں الزام, اور اب مرد کو ہم کہہ نہیں سکتے. ہم سے دلہنیں کئی سال بعد کہتی ہیں, جب ہم سے تو ہم کہتے ہیں بیٹا دعا کرے, یہ دوائی لے, کہ حضرت میں کیا کروں, کہوں کہ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی. تو ان حالات میں تو دونوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ظلم ہوتا ہے نا, یہ دوسرے رشتوں کا بھی ہوتا ہے, سسر کا نہیں ہو, شوہر کا نہیں ہو, لیکن جو نند ہے, ساس ہے, وہ کسی بھی خاص شخص کے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تمام رشتوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو پھول جس موسم میں کھلتے ہیں وہ موسم رہے گا تو پھول کھلے رہیں گے. اگر شادی آپ محبت کی فضا میں کرتے ہیں, جب تک محبت رکھیں گی وہ پھول کھلے رہیں گے. اور اگر آپ نے نفرت شروع کر دی, بچے کی صحت کا خیال نہیں کیا اور اس ڈاکٹر کے لے جانے میں دیر ہوئی, تو ماں تو ذرا سی بات محسوس کرتی ہے. تو ہم سب اس کے, پورا خاندان اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. کوئی اشارہ خودکشی منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے وہ کس نا امیدی تک پہنچی ہے, کہ اگر خودکشی تو کس نا امیدی تک کیسے پہنچی ہے کہ وہ اپنی جان کو دینے کو تیار ہو جائے. اور پھر قتل تو ایک لمحے کا غصہ ہوتا ہے, وہ بہت شریف آدمی شانہ قتل کر دیتے ہیں, ایک ہیجان. اور میں صدیق صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ ہمارا پورا ماحول ہے, ماحول گھر کا بھی ماحول ہے, اور ادب سے عرض کرتا ہوں میڈیا کا بھی ماحول ہے.
ایسے پلیس دکھائے جا رہے ہیں کہ بیٹیوں کو باغی کیا جا رہا ہے، ڈرامے ٹریجڈی اور کہ وہ رشتے جو ہیں دوسرے کے دشمن ہو گئے. اللہ کے واسطے میں پھر سے اتنا عرض کروں گا، معمولی بات تو نہیں تھی نا کہ سرکار نے فرمائے، خطبے میں فرمائے، قرآن کی آیت کو کوٹ کیا، یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور نہ مرنا حتیٰ کہ اسلام کی حالت میں. یعنی شادی کے بعد بعض دفعہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے وقولوا قولا سدیدا. یہ تو بڑی بات ہے، قولوا قولا سدیدا، بات صحیح کہو، سچ ہی نہیں بولو. صحیح وقت پہ صحیح بات کو صحیح طریقے کہنے سے قول سدید ہوتا ہے. اگر ساس نے کہا بھوسے کی پلیٹ تم نے رکھی ہے، میں نے نہیں رکھی، یہ نہیں کہیں امی میں ہٹا دیتی ہوں، وہ مجھے ابھی ڈاکٹر کے جانا ہے، ابھی مجھے فرصت نہیں ہے، بیٹا میں چلتی ہوں. یار چولہا جل جاتا، بچی تو بچ جاتی، کھانا چلا جاتا، اس کی جان تو اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے جانا. اور دوسری یہ شوہر اللہ بیاہ کے تم لائے اور ڈاکٹر کو ماں کے لے. آپ کو شوہر کی باتیں سن کر کیسا لگا؟ یہ ان کو دکھ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ تو ایک عالم دین ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، آپ کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ انہیں دکھ ہے؟ حضرت وہ یہ جو فراق کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں تو آدمی روتا ہے اور تڑپتا ہے اور شکایتیں کرتا ہے، لیکن ہر شخص کا رد عمل بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ان کے اندر صدمہ ہو، ظاہر نہ ہو رہا ہو، لیکن اب وہ صدمہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. صدمہ آپ کو آپ کی بڑی اچھی نگاہ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے صدمے میں ہے؟ مجھے ان میں صدمہ یہ لگ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا. ایک صدمہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی جان جانے کا، اس کی جان جانے کا صدمہ اور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کیسے ہو گیا اور اب کیا ہوگا، یہ صدمہ جو ہے. ان کی گفتگو میں ساری آگے کی فکر ہے کہ آپ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. کی فکر ہے اس کی فکر. انہوں نے تو یہ نہیں بتایا کہ وہ کہ مطلب اس کو کیا تھا، کیوں مر گئی. اچھا صدیق صاحب، اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے، اب یہ ایک آخری سوال آپ سے میں کرتا ہوں، اگر آپ نے جیسے کہ ان سب پر اعتماد کا اظہار کیا اپنے تفتیشی افسران پر، اور کرنا بھی چاہیے، اگر تفتیشی افسران محبوب الہی صاحب، سب انسپیکٹر اسلم صاحب اور علی محمد سومرو صاحب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اگر کہ اس قتل میں سلیم ملوث ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو سزا بھی ہونی چاہیے. ایک قتل انسانیت کا قتل ہے، ہم مسلمان ہیں، کسی کا قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے. اگر میرا بیٹا انوال ہے، کوئی بھی انوال ہے، اس کو سخت سخت سزا ملنی چاہیے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کسی کو مرڈر کرنا. آپ بچانے کی کوشش تو نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں میں کروں گا. میں صاف کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انوال ہے، یہ جیل جائے، سزا کاٹے. میں اس ٹائم تک اس کا والد نہیں ہوں جب تک یہ اپنی کارروائی خدا سے اس کو رہائی ملے گی تو میں اس کا والد. ٹھیک. اگر سلیم یہ بات طے ہو جائے تحقیقات کے بعد، کیونکہ ہم تو آپ سے کہلوانے تو نہیں آئے نا، ہمارا یہ کام نہیں ہے. میں نے آپ سے شروع میں ہی آپ نے سنا ہوگا ہمارا منصب نہیں ہے یہ. اگر یہ بات طے ہو جائے، پولیس اپنے طریقے سے اگلوا لے آپ سے کہ یہ آپ سے کام ہوا ہے، تو پھر آپ اپنی بیوی کے بارے میں جو آپ سے ہو گیا، اگر میں تو نہیں کہہ رہا آپ نے کیا ہے، اگر ہو گیا تو آپ پھر کیا کہیں گے؟ اس وقت آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ سر یہ ایسا میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ایسا میں نے کیا نہیں ہے. اگر ہوا ہوتا، میرے ہاتھ سے غلطی ہوئی ہوتی، میں پہلے بتا دیتا کہ میرے ہاتھ سے غلطی ہوئی، لیکن ایسا میرے سے کچھ نہیں ہوا ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا تھا. میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، بس یہ جب واقعہ ہوا. صحیح. ناظرین محترم، علامہ صاحب کے آخری ورڈز ہم لیتے ہیں اور پھر کچھ میں کہہ کر پروگرام ختم کروں گا. علامہ صاحب کنکلوڈ کریں آپ. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ کسی پرٹیکولر کیس پہ ہم بس انداز ہونا تو نہیں چاہتے، لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے ذریعے آج یہ ہر گھر میں کاش پیغام پہنچے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ نہ جانے کتنی سمیرہ سسک رہی ہوں اور کتنے سلیم عقل سلیم سے محروم ہو رہے ہوں گے، اور کتنے رشتے ہیں جو انجانے میں ایک رشتے کو مسل دیتے ہیں. ان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ زبان کا بات کتنا بھاری ہو جاتا ہے. اور آپ کو بھی اپنے صدیق بھائی اپنی چیز سنبھال کے رکھنی چاہیے. آپ نے استعمال نہیں کی، لیکن وہ ایسی چیز رکھنی نہیں چاہیے تھی اس طرح کہ کوئی دوسرا شخص کو استعمال کر سکے. اللہ تعالیٰ رشتوں کا احترام عطا فرمائے اور محبت عطا فرمائے، نفرتیں اور حیجان معاشرے سے دور ہو جائے. آمین ثم آمین. ناظرین محترم، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی علامہ حمزہ علی قادری صاحب کی. صدیق صاحب کا بیان بھی آپ نے سن لیا، سلیم صاحب کی شرمندگی بھی آپ کو نظر آ گئی. ہم یہاں پر ہماری ٹیم کا مقصد، جو کہ علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرما دیا، ہم یہاں کسی کیس پر اثر انداز ہونے آئے ہیں اور نہ ہمارا انویسٹیگیشن سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم ملزم کو مجرم بنانے آئے ہیں اور نہ ہی ملزم کو بے قصور ثابت کرنے آئے ہیں. ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ تھا، جب پتہ چلا کہ گھر میں ایک بہو
یا تو قتل کر دی گئی ہے یا خودکشی کر لی ہے، تو میں نے علامہ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ علامہ صاحب میرے ساتھ تھانے چلیے اور لوگوں کو وہاں بیٹھ کر یہ بتائیے کہ گھریلو ناچاقیاں کیا دن دکھلا دیتی ہیں آخر میں. لوگوں کو نصیحت کیجئے کہ اگر دلوں میں باتیں ہیں تو انہیں اپنے اندر مت رکھیں، ایک دوسرے سے کہنا شروع کریں. یہ اندر ہی اندر جو غم پالتے ہیں یہ پھر ایک ایسا روگ بن جاتا ہے جس کا نتیجہ قتل یا خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے. اگر بڑوں کے درمیان اختلافات ہیں تو چھوٹوں کو اسے اس طرح حل نہ کرنا چاہیے کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں، بلکہ بڑوں کو بیٹھ کر اپنے فیصلے خود کر لینے چاہیے. اور اگر چھوٹوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو بڑوں کو آگے بڑھ کر ان کے درمیان مصالحت کرانی چاہیے. لیکن جب ہم اپنا اپنا کردار چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں سے دور ہٹ جاتے ہیں، تو پھر یا تو سمیرہ قتل ہوتی ہے یا سمیرہ خودکشی کر لیتی ہے. علامہ صاحب نے ایک اور بات بھی بہت اچھی کہی اس پورے تناظر میں، اس پروگرام کو اسی حیثیت سے دیکھیے گا. ایک بات انہوں نے اور اچھی کہی، صدیق صاحب نے اعانت کی ہو یا نہ کی ہو یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمیں جاننا ہے. سلیم صاحب نے مارا ہو یا نہ مارا ہو یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمیں جاننا ہے. لیکن صدیق صاحب کا یہ جرم ضرور ہے کہ انہوں نے اپنا بھرا ہوا پستول اپنے گھر میں اتنی آسانی سے چھوڑ دیا کہ اسے کوئی بھی اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس سے نقصان اپنے آپ کو بھی پہنچا لے اور کسی اور کو بھی نقصان پہنچا دے. جب آپ تو بہت پرانے آفیسر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے. یہ ضرور ایک غلطی، ایک قصور ہے جو میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ اس پستول کو اتنا عام نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اسے اٹھا کر ان کی بہو یا تو قتل ہو جائے یا تو اسے کوئی مار دے یا اس نے خودکشی کر لی ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے صدیق صاحب کے گھر کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے اور برکت صاحب کے گھر کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے. سمیرہ اب نہیں رہی کہ وہ ہمیں بتا سکتی کہ انہیں مارا گیا ہے یا انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن کوئی خودکشی اطمینان سے نہیں کرتا، کوئی خودکشی آرام سے نہیں کرتا، کوئی خودکشی سکون سے نہیں کرتا. اور ان کے بیان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اطمینان میں تھی، وہ آرام میں تھی، وہ سکون سے تھی. باقی آپ دیکھنے والے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. مجھے تو سمیرہ کا قتل ہی لگتا ہے، خودکشی نہیں لگتی. یہ میرا اپنا ذاتی موقف ہے، میں نے جو محسوس کیا وہ آپ سے کہہ دیا، اس لیے کہ میں بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں، میں بھی ضمیر رکھتا ہوں، میں بھی شعور رکھتا ہوں. میں نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے زندگی میں، اور شاید آج زندگی کتنے دن تک اور رہ گئی ہے میں نہیں جانتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہماری سانسیں ہیں. لیکن جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے ان احساسات میں یہ پتہ نہیں لگتا کہ کوئی اتنے اطمینان سے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیتا ہے. اب وہ تو بچی ہی جانتی ہوگی کس بے کسی اور بے بسی میں وہ زندگی گزار رہی تھی. لیکن صدیق صاحب کے جملے انتہائی حوصلہ افزا ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلیم اس قتل میں ملوث ہے تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچائیں گے، بلکہ ایک فرض شناس پولیس آفیسر کی طرح وہ اپنے بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ انسپیکٹر نعیم صاحب آپ کا، جناب محبوب الہی صاحب آپ کا، علی محمد سمر صاحب آپ کا، علامہ حمزہ علی قادری صاحب آپ کا، صدیق صاحب آپ کا بھی شکریہ، سلیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور ناظرین کرام یہیں سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یہ پروگرام صرف اور صرف عبرت کے لیے تھا. اپنے اپنے گھروں میں ابھی بھی جھانک لیجئے، اگر کہیں کوئی ناچاقی ہے تو بچا لیجئے، گھونسلوں کو تباہ ہونے سے بچا لیجئے، ایک دوسرے کو سمیٹ لیجئے محبت کے پروں میں اور ان کو محفوظ کر لیجئے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو یا سوراب گوٹ پولیس اسٹیشن سے اجازت دیجئے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے گھر میں موجود سمیرہ کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.